السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا حج کے اوپر موضوع چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی سمجھانے کی اور تمام احباب اور تمام اہل اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب، حاجی بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد حج یا عمرے کے اعمال کیسے شروع کریں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم۔ حاجی جب احرام کی حالت میں بیت اللہ شریف پہنچے تو سب سے پہلا کام جو حاجی صاحب نے کرنا ہے، اس کی نظر جب بیت اللہ پر پڑے سبحان اللہ، تو یہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ اتنے ایک انتظامات کے بعد اور بڑی انتظار کے بعد، محنت اور کوشش کے بعد جب آدمی کائنات میں اللہ نے ایک ہی گھر رکھا ہے بیت اللہ، سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، اول بیت، یہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا۔ کیا ہے؟ الذی ببکۃ مبارک ہے، بیت اللہ شریف جو مبارک ہے، وہ ہدی للعالمین، اور فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے جہان والوں کے لیے۔ اور پھر اس میں اللہ نے بہت ساری قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ جو بیت اللہ شریف ہو کر آئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ یہ شرف ہر کسی کو عطا کرے، آمین۔ تو جب بیت اللہ شریف آدمی پہنچے تو سب سے پہلے اس کا طریقہ میں ذرا عرض کر دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں تو اب آپ چونکہ مسجد حرام بہت بڑی ہے، آپ چلتے 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 جب آپ بالکل مطاف میں آپ اندر داخل ہو جائیں، جہاں بیت اللہ شریف موجود ہے مطاف کی جگہ پر، تو وہاں آپ جب اندر داخل ہوں مطاف کے اندر، تو سب سے پہلے آپ کی نظریں ایسے جھکی ہوئی ہوں نیچے، اور جب آپ نے بیت اللہ پر ایسے نظر اٹھانی ہے اور ڈالنی ہے، تو چونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر آدمی جو بھی دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی۔ سبحان اللہ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت آنکھ اور پلک جھپکنے سے پہلے ہے۔ جب آپ بیت اللہ پر نظر ڈالیں تو ابھی اللہ کا جلال ہے اس میں، انسان کی بے اختیار آنسو چھلکنے لگتے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے۔ تو اس لیے پلک جھپکنے سے پہلے چونکہ آدمی نے دعا کرنی ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کسی چیز کو، کسی عظیم چیز کو، عظمت والی چیز کو آدمی جب بھی پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کے پلک جو ہے نا وہ جلدی سے جو ہے نا وہ آپس میں جھپکتے ہیں پلک۔ تو یہ موقع تو چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ خوشی اور محبت اور اللہ تعالیٰ کے ایک جو ہے نا احسان، یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں احساسات اور ارمان ہوتے ہیں، تو اس لیے اس موقع پر انسان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، تو سنبھلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بیت اللہ شریف یعنی مطاف میں جیسے آپ داخل ہوں تو آپ کی نظریں نیچے ہوں، آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اور جہاں آپ کا جانا ممکن ہو، جہاں آپ جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اب آپ نے بیت اللہ پر نگاہ ڈالنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ دعا بھی وہ کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے ہو وہ قبول ہو جائے گی۔ تو
تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کو نیچے سے یعنی بنیاد سے آپ اوپر کی طرف یعنی ایسے دیکھتے رہیں، ایسے اوپر، پھر اوپر سے ایسے نیچے، پھر نیچے سے اوپر۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب تک آپ کی یہ نظر اوپر اور نیچے آتی رہے گی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی۔ پلک جھپکتی کب ہے؟ جب آدمی ایک جگہ پر نظر ٹکا لیتا ہے تو پھر پلکیں جلدی میں جھپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پلک نہ جھپکے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی بنیاد سے بیت اللہ کو اوپر کی طرف دیکھیں اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں ایسے، پھر اپنی زبان سے دعا شروع کر دیں۔ اب اتنی دعائیں، اتنی ارمان انسان کی، اتنی آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، کون سی دعا مانگے انسان، کون سی نہ مانگے۔ تو اس لیے سب سے آسان دعا یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ باری تعالیٰ میں یہاں جتنی بھی دعائیں کروں میری ساری کی ساری دعاؤں کو آپ قبول فرما لیں۔ بس جب یہ دعا ہم نے کر لی تو اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے رہیں گے، چونکہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے کہ اللہ میں جتنی بھی دعائیں کروں وہ ساری آپ قبول فرما لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آئندہ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر باقی جو اعمال شروع کرنے وہ انشاءاللہ ہم بھی تفصیل پورے عمرے کا پہلے جو ہے نا ایک ہی انشاءاللہ کلپ کے اندر طریقہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر حج کے احکام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عمرہ اور حج جیسی عظیم عبادتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ شکریہ مولانا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔